السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. امید کر رہا ہوں تھوڑا بہت یاد ہوگا کیونکہ ایک مہینہ کے گیپنگ کے بعد میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت کچھ بھول گئے ہوں گے. جو ہمارا کلاس چل رہا تھا, کیا کلاس چل رہا تھا کہ کوئی بتائے میرے کو, کیا چل رہا تھا ہمارا کلاس؟ فعل مضارع کے تغیرات چل رہے تھے. تغیرات چل رہے تھے. فعل مضارع کے تغیرات میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ فعل مضارع جو اپنی اصل شکل سے ہٹ کر کے دو الگ مختلف شکل اختیار کرتا ہے, فعل مضارع خفیف اور فعل مضارع اخف. فعل مضارع خفیف جس کو فعل مضارع منصوب بھی کہتے ہیں, اور فعل مضارع اخف جس کو اصطلاح میں فعل مضارع اخف بھی کہتے ہیں, یعنی فعل مضارع اس کو مجزوم بھی کہتے ہیں اخف کو. فعل مضارع خفیف میں ہم نے دیکھا کہ وہ شکلیں کیا کیا تبدیل ہوئی تھی. تو میں نے تین کیٹیگری میں فعل مضارع کے گردان کو بانٹا تھا. پہلا کیٹیگری میں اس کو رکھا میں نے جس کے آخر میں پیش آ رہے تھے. مثال کے طور پر ذہبہ کے فعل یذہبو سے یذہبو, تذہبو, تذہبو, اذہبو, نذہبو جس کے آخر میں پیش آ رہا تھا وہ کیٹیگری. دوسرا جس کے آخر میں آنی, اونا اور اینا کے صیغے آ رہے تھے, آواز آ رہے تھے. اور تیسرا جو عینی اور عینی کا لفظ تھا, یعنی یذہبنی, یذہبنا, تذہبنا. تو تین صیغوں میں ہم نے دیکھا یہ تین کیٹیگریز جو تبدیلیاں واقع ہوئی تھی جس کے آخر میں پیش تھا. تو جو فعل مضارع خفیف بنا تھا تو وہ آخر پیش سے کیا بدل گیا تھا جی؟ کس کو یاد ہے؟ زبر میں بدل گیا تھا. اور جس کے آنی, اونا اور اینا میں تھا اس میں کیا تبدیلی واقع ہوئی تھی؟ اس کی کیا تبدیلی واقع ہوئی تھی جی؟ کیا تبدیلی واقع ہوئی تھی؟ سب کے نون ڈراپ ہو گئے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نون ڈراپ ہو چکا. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ. نون ڈراپ ہو گیا تھا, آنی کا نون ڈراپ ہو گیا تھا, اونا کا الف اور نون گر گیا تھا, نون بھی اس کا نون بھی معذرت, طبیعت خراب ہے, کھانسی نہیں چھوڑ رہا بجان. نون سارے کے ڈراپ ہو گئے تھے. اور جو یذہبنا اور تذہبنا کا جو صیغہ تھا جمع مؤنث کا صیغہ, اس کا کچھ تبدیلی نہیں ہوا تھا. مضارع اخیف میں کیا ہوا تھا؟ مضارع اخف میں, سوری معذرت, مضارع اخف میں کیا ہوا تھا؟ وہ جس کے آخر میں پیش آ رہے تھے وہ جزم سے تبدیل ہو گیا تھا, باقی سب سے سیم تھا. میں وہ لکھ دوں تاکہ کچھ یہاں پہ آسانی ہو, سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر تذہبنا کا جو یذہبنا تو یہ تھا نا, یذہبو پہلا صیغہ جو تھا تذہبو, اور یہ دو مرتبہ آ رہا تھا, لکھنے کی ضرورت نہیں تھا. اذہبو اور یہ نذہبو. یہ دوسرا صیغہ کیا کیا تھی جی؟ آنی اور اونا والا نا. یذہبانی, ٹھیک ہے نا جی, اور یذہبانی, پھر تذہبانی, یذہبونا, تذہبونا, اور کیا جاتی ہے کہ لاسٹ تھا تذہبینا. یہ تھا نا. تیسرا کیٹیگری کیا تھی؟ یذہبنا اور تذہبنا. یہی تھا نا, کچھ چھوٹا تو نہیں ہے نا؟ ہاں یہی ہے الحمدللہ. تو فعل مضارع اخف میں کیا تبدیلی کیا تھا جی؟ اس نے جس کے آخر میں پیش آ رہا تھا اس کو اس نے جزم دے دیا, اور جس کے آخر میں نون آ رہا تھا سارا نون گرا دیا اس نے.
اور جس کے اونا والے تھے اس کے آخر میں ایک الف کا اضافہ کر دیتا ہے لکھنے کے لیے. اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقعہ کرتا ہے. یہی تھا ہمارے پاس یہ جو تبدیلی ہوئی تھی یہ تبدیلی واقعہ ہوئی تھی. تو تبدیلی واقعہ ہونے کے پیچھے جو وجوہات ہم نے دیکھا تھا وہ تھے کچھ حروف جو شروع میں آتے تھے اور اس کو بدل دیتے تھے. تو ہم نے اخف کے اندر یہ دیکھا تھا کہ سب سے پہلا جو حرف تھا وہ کیا تھا جی؟ لم. نہیں، لم اخف کی بتا رہا ہوں میں. لم تھا، لم تھا جس کی وجہ سے فعل مضارع کو فعل مضارع اخف میں تبدیل کر دیتا، عام فعل مضارع کو اخف میں تبدیل کر دیتا. اور اس کا معنی یہ کیا کرتا تھا یہ دو تبدیلیاں کرتا تھا. پہلا شکل تو بدلتا ہی بدلتا تھا، ساتھ ہی ساتھ یہ زوردار نفی کرتا تھا اور ماضی کے ساتھ اس مضارع کو خاص کر دیتا تھا. جیسے میں نے کہا تھا یذهب زیدن، زید جاتا ہے، یہ جائے گا. تو لم یذهب زیدن، زید ہرگز نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی زید ہرگز نہیں گیا. نہیں، وہ کھانسی ہو رہا نا، پانی پینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لم یذهب زیدن، زید گیا ہی نہیں، یعنی ماضی کے ساتھ خاص کر رہا تھا. معذرت، لن میں نے کر دیا تھا اس میں. لم یذهب زیدن کا مطلب ہو جائے گا زید گیا ہی نہیں یا زید ہرگز نہیں گیا. تو اس کو عام زبان میں، اپنی زبان میں محاورے بولیں گے زید گیا ہی نہیں. اور دوسرا کیا تھا جی؟ دوسرا تھا ہمارا لما. لما جس کا معنی ہم نے بتایا تھا ابھی تک نہیں کا مفہوم دے گا. لما یذهب زیدن تو کیا ہو جائے گا؟ زید ابھی تک نہیں گیا، زید ابھی تک نہیں گیا. آج ہم پڑھیں گے تیسرا صیغہ، تیسرا حرف جس کی وجہ سے کوئی فعل، عام فعل مضارع اخف میں تبدیل ہوتا ہے. اور وہ ایک نیا ٹاپک اس کے ساتھ شروع ہوگا ہمارا. سوری، 3 نمبر ہے. اس میں ہم نے پڑھا تھا ان، اس میں ہم نے پڑھا ان. کیا ہے جی؟ ان. ان جس کا معنی ہوتا ہے اردو میں اگر، انگلش میں اس کو کہیں گے اف. ٹھیک ہے نا؟ ان جب استعمال ہوگا جملہ فعلیہ کے اندر جس کا فعل مضارع ہو تو ہمارے ذہن میں ایک نیا جملہ آئے گا جس کو کہتے ہیں جملہ شرطیہ. جملہ شرطیہ کیا آئے گا جی؟ جملہ شرطیہ. اب آپ یہ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جملے تو 2 ہی طرح کے تھے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. اب نیا کیا آ گیا؟ یہ نیا کچھ نہیں ہے، یہ اصل میں کمبینیشن ہوگا جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا. ابھی جو ہم پڑھیں گے وہ جملہ فعلیہ کا کمبینیشن ہوگا، یعنی 2 جملوں کا مجموعہ ہوگا اور اس مجموعے کا نام کو کہیں گے جملہ شرطیہ. مثال، جیسے میں کہتا ہوں اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا. اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا. میں اردو میں لکھتا ہوں اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا جی. تو جائے گا تو میں جاؤں گا. تو جیسے کہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک شرط لگایا، وہ شرط ہے کہ تیرا جانا. اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا. تو یہ جو اگر ہے نا، تو یہ مکمل کیا کہلائے گا کہ جملہ شرطیہ. دیکھیں دونوں میں جملہ فعلیہ استعمال ہو رہا، دونوں میں ایک فعل استعمال ہو. اگر میں اس اگر کو کاٹ دوں، اس اگر کو چھوڑ دوں اور تو کو چھوڑ دو، میرے پاس کیا بچے؟ تو جائے گا میں جاؤں گا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو جائے گا میں جاؤں گا. تو جائے گا اس کی عربی کیا ہوگا جی؟ کون بتائے گا؟ میں جاؤں گا. یہی ہے نا ہمارے پاس. تذهبوا اذهبوا. اب ان شرطیہ کا استعمال کریں گے، ان شرطیہ کا استعمال کریں گے. بڑا آسان ہے، کچھ نہیں ہے. جیسے ہی ان شرطیہ کا استعمال ہم نے کیا تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ اخف ہو جائے گا. لہذا ان تذهب. اور میں یہاں ایک بات بتا دوں، یہ 2 پارٹس ہوتے ہیں جی، یہ 2 پارٹس ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 پارٹس ہے جی. پہلا پارٹ جس کو کہتے ہیں شرط، جس کو کہیں گے شرط. اور جو شرط کے بعد جو چیز شرط لگائی جائے گی اس کو کہیں گے جزا یا جواب شرط. جواب شرط یا اس کو کہتے ہیں جزا. تو جب ہمارا شرط ان لگنے کی وجہ سے
अखफ हो जाता है उसका फेल, यानी फेल मुजारे अखफ होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस इन की वजह से जवाब शर्त का फेल भी क्या होगा जी, अखफ हो जाएगा। तो का कोई अरबी में माना नहीं निकलता, फा लगता है, लेकिन फा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, फिर या तो एक ही माना में आता, फा लगाने की जरूरत नहीं है। इन तजहब अजहब बन गया जी हमारा। किसको नहीं समझ में आया बताएं? किसको नहीं? देता हूं इंशाल्लाह, एक दो एग्जांपल देता हूं, फिर कुरान से एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पहले इसको नॉर्मल प्रैक्टिस में कर लें। इन तजहब, अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है ना जी। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं जुमला कहता हूं आपको बनाने के लिए, मैं मिटा दे रहा हूं, जगह बनेगा। मैं कहता हूं अगर तू मारेगा मैं मारूंगा, अभी बना इसको, अगर तू मारेगा मैं मारूंगा। पहले हाँ, पहले तदरीब पहले बना लेते हैं। मारने के बारे कहते हैं ज़राबा या जरीबू, तो तू मारता है तदरीब, तदरीबू तू मारता है, मैं मारूंगा या मारता हूं। तो इन शर्तिया लगेगा तो क्या होगा जी, इन तजरिब तदरीब अजरिब, इन तदरीब अजरिब। अगर तू मारेगा मैं मारूंगा, सिंपल है, ठीक है ना। अगर तू मारेगा तो मैं मारूंगा। मैं कहता हूं अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा, इसकी अरबी क्या होगा जी, जलसा यजलिसु, हाँ माशाल्लाह, जलसा यजलिसु, तो तजलिसु अजलिसु, इन तजलिस अजलिस, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा, इन तजलिस अजलिस, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। मैं कहता हूं अगर तू ठंडा पानी पिएगा तो तू बीमार हो जाएगा, कौन बनाएगा जी ये? देख, ठंडा और अलबारिदा, अलबारिद जी। पहले पानी पिए, तू पानी पीता, ये पिएगा पहले बना ले वो, शरीबा, शरीबा यशरब, गलत, यशरबू। पहले पहले तू पानी पीता है या पिएगा बनाए, अरबी आहिस्ता आहिस्ता। तशरबू, शरीबा यशरबू होता है जी, तशरबू अलमा, तू पानी पीता या पिएगा, पानी ठंडा, इसकी सिफत नहीं करेंगे अलबारिदा, ठीक है ना जी। तो बारिदा को नसब में लेकर आएंगे या फिर मरफू लेकर आएंगे जी, नसब लेकर आएंगे या मरफू लेकर आएंगे, कौन बताएगा? अलबारिदू लिखूं या अलबारिदा लिखूं, नसब क्यों आएगा जी? ये टोटल जुमला क्या हो गया जी, ये टोटल जुमला कौन सा जुमला है जी, अलमा अलबारदा, अलमा अलबारिदा। मफूल है, मुझे समझ में आ रही है। टोटल जुमला कौन सा जुमला है जी, जुमला नहीं है, कौन सा मुरक्कब है, माजरत, मुरक्कब कौन सा है, मुरक्कब तौसीफी, अरे मुरक्कब तौसीफी, पानी की सिफत आ रही है ना, ठंडा पानी, तो ठंडा पानी की सिफत आ रही है, तो पूरा मुरक्कब तौसीफी हमने पढ़ा था, मफूल बनकर आ रहा है, पूरा मुरक्कब तौसीफी मफूल बनकर आ रहा है। तशरबुल मा अल बारदा, बीमार होने को कहते हैं अरबी में मरीदा यम रिदू, मरीदा यम रदू, मरीदा यम रदू होता है। तू बीमार हो जाएगा तो क्या होगा जी, तू बीमार होता या होगा, तम रदू, तम रदू। अब इन शर्तियां लगाएं जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा कि दोनों तरफ में आ गया जज़म, साकिन होने की बुनियाद पर हम क्या करते थे जी, इसको घेर दे के मिलाएंगे, जबरदस्त। तो इन तशरबिल माअल बारदा, तम क्या हो जाएगा जी, तमरद, तो तू बीमार हो जाएगा। इन तशरबिल माअल बारदा तमरद, अगर तू ठंडा पानी पिएगा तो बीमार हो जाएगा।
क्लियर है जी? कोई सवाल? अच्छा, अब मैं कहता हूं अगर तुम लोग मदद करोगे, अगर तुम लोग मदद करोगे तो इसकी अरबी क्या बनेगा? पहले तुम लोग मदद करते हो या करोगे बनाओ। पहले तुम लोग मदद करोगे, पहले बनाए। तुम लोग मदद करेंगे, इन बाद में लगाएंगे। तुम लोग, नसरा, नसरा यंसुरू, हाँ तंसुरू हो जाएगा फिर। तंसुरूना होगा ना जी, तंसुरूना होगा ना, तंसुरूना। तुम लोग मदद करते हो या करोगे, किसकी? अल्लाह की। अल्लाह मफूल बनकर आया, लिहाजा नसब में नहीं, नसब में आया मादर। अगर तुम लोग मदद करोगे अल्लाह की, वो मदद करेगा तुम लोगों की। क्या होगा जी? यंसुरू तुम सब अल्लाह की मदद करोगे, वो तुम लोगों की मदद करेगा। अब इसको जुमला शर्तिया बनाए, इन लगेगा और ये क्या हुआ? नून ड्रॉप हो गया, एक अलिफ लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि दो अलिफ मिल रहा है लिहाजा एक अलिफ ये भी गायब हो जाएगा। इन तंसुरल्लाह, तो ये क्या होगा जी? यंसुरकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अगर तुम लोग अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। अगर अल्लाह की मदद कैसे की जाए, ये सवाल बहुत बढ़िया। उस दिन मैंने बताया था अल्लाह की मदद कैसी मदद है। जबरदस्त। देखिए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 191 में यही इन शर्तिया के साथ इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता फ़इन क़तलूकुम, अगर वो तुमसे किताल करे, ये कि कातलूना था, ये कातलूना था, वहां नून ड्रॉप हो गया। फ़इन क़तलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अगर वो तुमसे किताल करे तो तुम भी उनसे किताल करो। फ़क़्तुलूहुम, देखिए वहां पे फा आया है, यहाँ पे हम फा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फा का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, कोई हरज नहीं है। आप चाहे तो फा भी इस्तेमाल कर सकते। हाँ हाँ, वीडियो गई। ये क्या हो रहा है? आ रही है, आ रही है। रीजॉइन कर एक बार। तो सूरत मिली आपको कुरान मजीद की आयत से, आप एक बार देख लो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 191, ठीक है ना, वो मिल जाएगा आपको। आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ इन लगेगा और इन लगने के बाद अगर कोई फेले मुजारे शर्त के साथ आ रहा हो और उसके जवाब शर्त में भी फेले मुजारे आ रहा हो। बाज़ दफा क्या होता है, शर्त जो रहेगा वो फेले मुजारे रहेगा और जो जवाब शर्त रहता है ना, वो बाज़ दफा जुमला इसमें आ जाता है। तो वो बाद में पढ़ेंगे उसमें से क्या चेंजेस आएगा। नॉर्मली अभी हम जो पढ़ रहे हैं ऐसा जिसमें शर्त और जवाब शर्त दोनों में फेले मुजारे का इस्तेमाल। तो ये था हमारा जी इन शर्तियां, ये क्लियर हुआ। फिर इंशाल्लाह लास्ट एक बचा हुआ है फेले लाम अमर, उसको फिर क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। ये क्लियर हो गया? कोई सवाल है इसमें? मिल जाएगा, मैं तलाश नहीं कर पाया, मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा इंशाल्लाह, मैं आपको भेज दूंगा पर्सनली इंशाल्लाह, ठीक है ना। देखिए एक मैं आपको एक हदीस बयान करता हूँ, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो इन है ना, इसको इन शर्तिया कहा जाता है इस वजह से कि शर्त के लिए कुछ और भी जुमले इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मन, माँ, ये भी शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक हदीस बयान करता हूँ, बहुत प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नह, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में। अब एटलीस्ट इतनी अरबी आप लोग को आ चुकी है, इसका ट्रांसलेट आप खुद कर सकते हैं। कुल्लु उम्मतिन, तमाम उम्मत, यदखुलूनल जन्नह, दाखिल होंगे, वो सबके सब दाखिल होंगे कहाँ जी? जन्नत में, ठीक है ना। इल्ला, इल्ला ये अब पढ़ेंगे बाद में जाकर के, मुस्तस्ना, इल्ला मन आबा। देखिए यहाँ इल्ला मन, सिवाय वो, आबा जिसने झुटला दिया, जिसने इनकार कर दिया, जिसने जाने से इनकार कर दिया। मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, इल्ला मन आबा, सिवाय उसके जिसने इनकार कर दिया। सहाबा ने करता, या रसूलल्लाह कौन है जो इनकार करेगा? इल्ला मन आबा या रसूलल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वमन अतानी, जिसने मेरी इताअत की, दखलल जन्नह, तो वो जन्नत में दाखिल हुआ। वमन असानी, जिसने मुझे छोड़ दिया, फकद आबा, वो या कि उसने
چھٹلا دیا, اس نے انکار کر دیا کہ میں جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ہی جنت ملے گی. اگر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو چھوڑتے تو گویا کہ ہم نے ایسا بتایا کہ ہم نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اب آپ دیکھ لیں نظر گما کر کے کون ہے جو اپنی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہر وقت کرتے ہیں, اور وہ کون ہے جو اپنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت چھوڑ کر کے اوروں کی طرف نسبت اپنے آپ کو کرنا پسند کرتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اطاعت کا حکم صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا انسانوں کے اندر, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ کسی کا ہمیں پیروکار بننے کا لفظ استعمال ہوا نا شرط کے لیے, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا, جس نے مجھے چھوڑ دیا اپنے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. جی تیسرا تھا وہ چوتھا ہم آتے جی بتائیں. ہاں ریکارڈ ابھی میں نے چڑھایا, ابھی میں نے جسٹ چڑھایا میں نے. من مطلب کون؟ جی ہاں, من کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے, کوئی ایک مطلب وہ کلی طور پہ استعمال ہوتا ہے, جو بھی جو کے استعمال میں بھی آتا ہے. من کا نارملی معنی ہوتا ہے جو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جو. اسماء استفہام وہ والا دوسرا ہے, یہ دوسرا ہے, یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسماء استفہام وہ دوسرا ہے, یہ دوسرا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک آتا پھر ایک آئے گا, بہت زبردست چیز ہے جو رات کے سپنے بھی نہیں چھوڑتا آپ کا پیچھا, عربی میں بھی نہیں چھوڑے گا. پھر ایک نیا لام, جی نیا لام ایک اور آ گیا جی. اس سے پہلے ہم نے ایک لام پڑھا تھا خفیف کے اندر, وہ کون سا لام تھا جی, کس کو یاد ہے؟ سیم یہی لام تھا, زیر کے ساتھ تھا جی. جو بتائے گا اس کو ایک چاکلیٹ. جلدی بتائے وہ لام کون سا تھا جو فعل مضارع کو ہاں لام تاکید نہیں, لام تاکید تو مضارع نہیں بنا, مضارع کو یہ نہیں کرتا, خفیف نہیں کرتا, خفیف کرتا تھا نہیں, مضارع کو خفیف کرتا تھا. لام کئی کا نام سنا آپ نے کبھی زندگی میں؟ ہاں اب یاد آئے گا, چاکلیٹ گیا آپ لوگ کا. تو لام کئی نہیں, اب جب یاد آ گیا جو میں نے بول دیا ختم. لام کئی کا کیا کرتا تھا؟ وہی کرتا تھا جو لفظ کئی استعمال کرتا. کیا معنی آتا تھا جی لام کئی کا؟ اب یہ بتائیں لام کئی کا معنی کیا کرتا تھا؟ لام کئی کا نام تو یاد آ گیا, لیکن لام کئی کا معنی کیا تھا بھولیں گے تو مجھے معلوم تھا 1 مہینہ کا گیپنگ ہوگا. تو لام کئی کا معنی تاکے کا معنی میں آتا تھا. میں نے بتایا تھا نا الدروس العربیہ کئی افہم القرآن و حدیث, میں نے پڑھایا تھا نا کہ ہم پڑھتے ہیں, ہم عربی سیکھ رہے ہیں تاکہ کے معنی میں, تاکہ میں قرآن و حدیث کو سمجھوں. تو کام کئی کا معنی بھی وہی ہوتا تھا, لام کئی کا معنی بھی ہوتا تھا. اب ایک نیا آیا, یہاں ایک کنفیوژن آئے گا آپ لوگوں کے ذہن میں, تو وہ کنفیوژن انشاءاللہ جس کے ذہن میں آئے گا اسی کا دور کروں گا, جس کا نہیں آئے گا نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا. اپنے طرف سے کچھ نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگ کا ذہن دوڑتا ہی نہیں ہے. اس لام کو کہیں گے جی لام امر. لام امر کہتے ہیں جی اس کو, جان لیں بہت ضروری ہے. لام امر کا اردو میں جو معنی ہوگا نا وہ چاہیے کے معنی میں آئے گا جی, چاہیے کے معنی میں آئے گا. یہ لام امر کیا کرتا ہے؟ یہ نارملی 2 پرسنس کو, فرسٹ پرسن اور لاسٹ میں تھرڈ پرسن کو امر کے معنی میں, یعنی امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا, یہ 2 لوگوں کو. سیکنڈ پرسن میں ایک اور آئے گا. سیکنڈ پرسن کو جب ہم ڈائریکٹ اگر ہم کسی کو حکم دیں گے نا کہ تو یہ کام کر, تو یہ کام کر, تو یہ فعل امر ہوگا, ہم پڑھیں گے اس کے بعد. لیکن لام امر فرسٹ پرسن کو اور تھرڈ پرسن کو امر کرنے کا حکم یعنی حکم کرنے کے معنی میں بھی آئے گا, سجیشن دینے کے معنی میں بھی آئے گا, اور مشورہ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوگا جی. سجیشن کرنے کے معنی میں, مشورہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوگا, یا سجیشن دینے کے معنی میں استعمال ہوگا. مثال کہ میں کہتا ہوں لاسٹ یعنی تھرڈ پرسن کو, اسے یہ کرنا چاہیے, اسے چلا جانا چاہیے, اسے کھانا چاہیے, مجھے پڑھنا چاہیے, مجھے سونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, مجھے شادی کر لینا چاہیے. یہ میرے لیے نہیں, کسی اور کے لیے. تو یہ یا تو اپنے آپ کو سجیشن کرنے میں,
یا تھرڈ پرسن کو سجیشن کرنے میں یا اپنے آپ کو حکم دے یا تھرڈ پرسن کو حکم کرنے کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اصل میں نے ان لوگوں کو بولا جن کی عمر نکل گئی ہے اب انہیں شادی کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے معنی میں آئے گا نہیں فرسٹ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن. سیکنڈ پرسن کا اس کا استعمال سیکنڈ پرسن کے سیکھے میں اس کا استعمال نہیں ہوگا, ہرگز نہیں ہوگا. سیکنڈ پرسن کے استعمال کے لیے الگ سے ہم پڑھیں گے. فعل امر چاہیے کے معنی میں ہوگا, چاہیے کے معنی میں استعمال ہوتا. مثال دیتا ہوں, جیسے کہ میں کہتا ہوں زید کو چلے جانا چاہیے, تو پہلے زید جاتا ہے, یہ جائے گا جی یذهب, یذهب زید. زید کو زید جاتا ہے یا جائے گا, ٹھیک ہے نا, یہ معنی نکلے گا. اب میں لام امر استعمال کر رہا ہوں جی لیذهب زید, تو کیا معنی ہوگا جی لیذهب زید. زید کو چلے جانا چاہیے, زید کو بہتر ہے کہ وہ چلا جائے, بہتر ہے کہ وہ چلا جائے. تو سجیشن دے رہے ہیں یا پھر ہم حکم کریں, اس کو چلا جانا چاہیے. تھرڈ پرسن کو جواب دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے بیٹھ جانا چاہیے, میں کہوں گا پہلے اجلسو, اجلسو کیا تھی لیاجلس, لیاجلس, مجھے بیٹھ جانا چاہیے, مجھے بیٹھ جانا چاہیے. میں کہتا ہوں مجھے قرآن پڑھنا چاہیے. قرأ یقرأ تھا جی, اقرأ, اقرأ القرآن, مجھے قرآن پڑھنا چاہیے, تو کیا ہوگا لام امر استعمال ہوگا. یہ جزم میں آ جائے گا, اور دو جزم آپس میں ملنے سے جی لأقرأ القرآن, مجھے قرآن پڑھنا چاہیے, مجھے قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن مجید سے بھی ایک دو مثال دے دیتا ہوں میں, کلیئر ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. کون بنائے گا اس کو, کون بنائے گا اس کو, ہمیں اللہ کی عبادت کر, نعبدونا, نعبدونا تھا جی, ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے, تو کیا ہوگا جی بدل کر کے لنعبد اللہ, لنعبد اللہ, واو ہے ہاں, پیش نہ سمجھتے ہوئے, لنعبد اللہ, سوری سوری نعبدونا نہیں تھا, نعبدو ہی ہوگا, معذرت کے ساتھ نعبدا ہی تھا, نعبدو, اور یہ نعبد, نعبد اللہ, لنعبد اللہ, ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. لنعبد اللہ, ہمیں عبادت کی, اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. جی بولے, یجب علینا ان نعبد اللہ, ہمیں اس پر واجب ہے. یجب نہیں ہوگا, علینا, نجیب علینا ہوگا رضا بھائی غالباً, نجیب علینا ان نعبد اللہ, کہ ہم پر واجب ہے, ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. لنعبد اللہ, ہمیں اب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اب جی قرآن مجید کی ایک آیت لے لیتے ہیں. اللہ رب العالمین جو سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو اللہ کا تقوی اختیار, جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کے بعد ولتنظر نفس, ولتنظر, دیکھیں یہاں پر میں آپ کو کلیئر کر دوں, تنظرون تھا جی, تنظرون, تنظرون تھا, ایسا آ رہا کیا بات ہے, نفسن, اچھا یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے, یہ واحد کا صیغہ ہے. تنظرو تھا, تنظرو نفسن. اچھا یہاں کوئی بتائے گا مجھے ایک, یہ تنظرو کیوں آیا جی, یہاں ینظرو کیوں نہیں آیا, تنظرو کیوں, چوتھا صیغہ استعمال کیوں ہوا, کون بتائے. زبردست, نفس مؤنث ہے, نفس کے لیے چوتھا صیغہ استعمال ہے, تنظرو نفسن. ہر نفس کو, ہر نفس دیکھتا ہے یا دیکھے گا, یہ معنی آ رہا ابھی. تو میں نے اگر اس میں لام امر استعمال کر دیا جی, کیا ہو گیا جی, اور واو شروع میں تھا جی, واو شروع میں نا, ہاں, ولتنظر نفسن, ہر نفس کو دیکھنا چاہیے. ریکارڈنگ دیکھ لو پہلے, میں دیکھنا چاہیے
نفس ما قدمت لغد. اچھا قدمت کیوں آیا ہے؟ ماشاء اللہ. قدمت لغدین، لغدین کیوں آیا جی؟ غدین، غدین جر میں کیوں، زر میں کیوں ہے؟ غدین زیر میں زر میں کیوں ہے جی؟ غدین زر میں کیوں ہے، جر میں کیوں ہے؟ کون بتائے گا؟ صاف دکھ رہا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ میری آواز میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگ کو؟ ہاں یہ بولے نا کچھ. ہاں بول دی گیا تو لام جر کی وجہ سے اب سب بولنا شروع کیا. لام جر کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ غدین کا معنی کیا ہوگا جی؟ کل کے لیے. لام کیا ہے جی؟ جر ہے. کے لیے کیا معنی ہوتا ہے؟ غدین کا مطلب، غدون کا مطلب ہوتا ہے کل، کل کے لیے. لغدین قدمت لغدین ولتنظر نفس ما قدمت لغدین. ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا چھوڑا ہے جی. ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ القریش کی آیت نمبر 3 ہے. اچھا یہ میں لاسٹ میں رکھتا ہوں انشاءاللہ. اس میں ایک اور چیز ہے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. کس کے ذہن میں وہ سوال پیدا ہوا مجھے بتائیں. ایک بہت بڑا سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے. لام امر لام کئی کے درمیان کس کے ذہن میں وہ سوال پیدا ہوا؟ کون ہے وہ انٹیلیجنٹ بندہ؟ وہ انٹیلیجنٹ بندہ کون سا ہے جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے؟ یہاں پر کون بتائے گا جی؟ یہاں پہ ایک سوال، بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے. روزے ہے کیا سب کے ساتھ؟ آواز میرا ہیلو 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 ہیلو. او سب کو مجھے لگ رہا ہے کہ آواز ہی نہیں آ رہی. سوال یہاں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ ذہن دوڑا، تھوڑا سا ذہن دوڑا. آپ کو سمجھ میں آیا کس کا ذہن دوڑ رہا ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. لام امر لام کئی میں اتنا آسان کر دیا میں. لام کئی کیا تھا جی؟ لام کئی بھی وہی ایگزیکٹ رہی تھا جو لام جو زیر کے ساتھ چھو رہا تھا، اور وہ بھی فعل مضارع کو خفیف کر رہا تھا. اور یہ لام امر جو ہے یہ اخف کر رہا ہے. اب یہاں ایک کنفیوژن ہے. وہ کنفیوژن کس کے ذہن میں آ رہا ہے؟ میں کرتا ہوں کلیئر، دیکھتا ہوں ابھی کیسے کنفیوژن. اچھا میں کہتا ہوں وہ لوگ جاتے ہیں یا جائیں گے، یہ وہ دونوں جاتے ہیں جائیں گے، کیا ہوگا جی؟ یہ دونوں، وہ دونوں جاتے ہیں یا جائیں گے، یہی نا. اچھا میں کہتا ہوں تاکہ وہ دونوں چلے جائیں، تاکہ وہ دونوں چلے جائیں. تاکہ وہ دونوں جاتے ہیں. تو تاکہ کا اگر معنی میں مفہوم پیدا کروں تو کیا ہوگا جی؟ لام کئی کا استعمال کرتا ہوں میں. یذهبا ہو گیا. اب اگر میں کہوں کہ ان دونوں کو چلے جانا چاہیے تو کیا آئے گا جی؟ آپ فرق بتائیں کیسے ہوگا. اب یہاں لیذهبا کا معنی تاکہ ان دونوں کو چلے جانا چاہیے، یا ان دونوں کو چلے، یا تاکہ وہ دونوں جائیں، کہ وہ دونوں جاتے ہیں یا جائیں گے، جو معنی ہوگا. لیذهبا تاکہ کے معنی میں استعمال ہوگا خفیف. یہ مضارع خفیف بھی بن رہا ہے یا خفیف بن رہا ہے یا خف بن رہا ہے. اب ہمیں کنفیوز ہو گئے. پہلے سیکھے میں تو آسان تھا. مثال کے طور پر یذهبو جو تھا، اگر میں یہاں لام کئی کا استعمال کروں تو یہاں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ زبر بتائے گا ہمیں کہ یہ لام کئی ہے، اور یہ جزم بتائے گا ہمیں کہ یہ لام امر ہے. لیکن وہ سیکھے جس کے آخر میں نون، اونا اور آنی اور اینا والے آ رہے تھے، وہ تو دونوں سیم دکھ رہے ہیں. فرق کہاں سے آئے گا ہمیں؟ لیذهبا کا معنی دو ہو سکتا ہے، تاکہ وہ لوگ جاتے ہیں یا جائیں گے، یا ایک معنی یہ ہوگا، یا لام امر کے ساتھ یہ معنی ہوگا کہ ان دونوں کو چلے جانا چاہیے. اب ہمیں فرق کرنا جی. آ رہا نا سوال پیدا؟ اب سوال پیدا ہو، اب سوال پیدا ہوا. ہاں اب، ہاں جی. دیکھیے پہلی بات تو ہے کانٹیکس. کانٹیکس دیکھ کر کے ہمیں معلوم چل جائے گا کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہا ہے، تو جو معنی اور مفہوم وہاں بیٹھے گا وہ فرق مل جائے گا آپ کو. لیکن اس کا ایک دوسرا جو ہے فرق نظر آتا ہے. وہ فرق کیا آتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ میں نے لام کئی کی طرف لکھا اور یہ لام عام.
यज़हबू और यज़हबू, लामे कई का इस्तेमाल किया तो ये क्या हो गया जी, लियज़हबा। और यहाँ पे ने लामे अमर का इस्तेमाल किया तो ये क्या हो गया जी, लियज़हब। ठीक है ना। लियज़हबानी, अगर मैं कहूँ यज़हबानी यज़हबानी, और मैंने लामे कई का इस्तेमाल किया तो ये भी हो गया लियज़हबा, और लामे अमर का इस्तेमाल किया तो ये भी हो गया लियज़हबा। अब फर्क क्या आता है जी, फर्क ये आएगा कि जब कभी लामे कई से पहले वाव या फा का इस्तेमाल होगा जी, वाव या फा का इस्तेमाल होगा, और ये खुसूसी तौर पर करते हैं, तो वो जैस नहीं, अभी बता रहा हूं, नहीं 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 नहीं, लामे कई के अंदर वैसे का वैसा ही लिखा नजर आएगा। वली यज़हबा आएगा या फली यज़हबा आएगा, ये फा है, यहाँ फा है बाद में, हाँ। वली यज़हबा आएगा या फली यज़हबा आएगा, लेकिन लामे अम्र के मामले में वो जब कभी इस्लामी अम्र से पहले या तो वाव या तो फा का इस्तेमाल करेगा, इस्लाम को वो जबर के जगह पर साकिन कर देगा जी। इसकी एक मोटी मिसाल सूरतुल कुरैश के अंदर मिल जाएगा। मैं और एक लिख दो, यज़हबूना का सीगा से इस्तेमाल कर दो तब आसान हो जाएगा। और जबरदस्त जैसे ही इससे पहले वाव का इस्तेमाल होगा या फा का इस्तेमाल होगा तो एज इट इज वैसे का वैसा ही रहेगा, ये नून ड्रॉप होने की वजह से। लेकिन जैसे ही यहाँ इस्तेमाल होगा वाव या फा का, उससे पहले अगर लाम आ जाए तो ये साकिन कर देगा जी। जैसे सूरतुल कुरैश की आयत आपने पढ़ी अभी जस्ट, फलयाबुदू, फिर उन्हें चाहिए, क्या चाहिए जी, फलयाबुदू, उन्हें चाहिए, इबादत करनी चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, इबादत करनी, किसकी जी, रब्बा नफा, रब्बा रफा में ना करके नसब में क्यों आया है, रफा में ना करके नसब में क्यों आया, रब्बा क्यों आया, रब्बू क्यों नहीं आया जी वहां पर, कौन बताएगा। अच्छा और मजे की बात, वहां पे अल और क्या नाम है उसका, तनवीन क्यों नहीं आया जी, रब्बन क्यों नहीं आया या रब्बुन क्यों नहीं आया, और अलिफ लाम क्यों नहीं आया, इसका दिमाग चलता देखता हूं। रब्बा क्यों आया जी, सूरतुल कुरैश की आयत नंबर 3, सूरतुल कुरैश की आयत नंबर 3 खोले सबके साथ, एनालाइज करो उसको थोड़ा सा। फल या अबुदू समझ में आ रहा है जी, वहां फल या अबुदू देखे, फा के बाद लाम आया हुआ, लाम अमर आया हुआ, लिहाजा वो सुकून है। या बुदूना था तो या बुदूना से क्या हो गया जी, या बुदू हो गया, नून हट गया, वहां तक समझ में आ रहा। रब्बा हाजल बैत, हाजल बैती से समझ में आएगा आपको रब्बा क्यों ना जजम आया हुआ है, ना तनवीन नहीं आया हुआ है, और नसब में क्यों आया हुआ है, ये सब समझ में आएगा आपको। कौन समझ पा रहा बताएं। हाजल भाई कौन सा मुरक्कब है जी, पहले बताएं। मुरक्कब इशारी, हाजा है वो, इतना आसान है, इशारा इस्तेमाल होगा तो, हाँ मुरक्कब इशारी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा मुरक्कब इशारी में ये कौन से क्या बोलते हैं उसको, एराब के एतबार से कौन से हिस्से में आ रहा है, रफा नसब या जर में आ रहा है वो, हाजल भाई मैंने बताया था कि पूरा मुरक्कब या तो बाज़ दफा रफा में आएगा, नसब में आएगा, और जर में भी आ सकता है। ये कौन से अरबी शक्ल में इख्तियार किया, वो जो पकड़ लेगा मैं समझ जाऊंगा वो बहुत, मतलब थोड़ा डीप उसको समझ में आने लगे वो हल्का फुल्का। नहीं समझ में आया, बताऊं मैं,
بتاؤں میں؟ ٹھیک ہے، وہاں ربا آیا ہوا ہے اور الف لام بھی نہیں آیا ہوا، تنوین بھی نہیں آیا ہوا، تو یہ دو صورت کس اس میں آتی ہے؟ کس مقام پر یہ دو صورتیں اکٹھے نظر آتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہاں ربا آیا ہوا ہے، دو صورتیں، الف لام کا اضافہ بھی نہیں ہے اور تنوین بھی غائب ہے، تو یہ دو صورتیں کس مقام پر استعمال ہوتے ہیں؟ یہ دو صورتیں اکٹھے کس لفظ کے اوپر آتے ہیں؟ مضاف پر آتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے یہ مضاف بن کر آ رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے اگلا اسم حالت جر میں ہے ہی نہیں، حاضہ جر میں ہے نہیں ہے نا؟ ہاں بولے ایگزیکٹلی مضاف الیہ پورا مرکب اشاری حاضل بیت یہ جر میں ہی ہے، میں نے بتایا تھا کہ حاضہ جو ہے مورب نہیں ہے، مبنی ہے، مبنی کیا کرتا ہے جی؟ شکل بدلتا نہیں ہے، ہمیں معلوم چلے گا اس کے بعد والے یعنی اس کی جو مرکب اشارے میں اشارہ اور مشار الیہ سے ہمیں معلوم چلے گا یہ حاضہ جر میں ہے، البیت جر میں نظر آ رہا ہے، یہ حاضل بیت جو ہے نا یہ پورا مرکب اضافی میں یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، اس لیے حاضل بیت آ رہا ہے، اور ربا یہاں پر اسی لیے آ رہا ہے۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کلیئر ہوا جی؟ تو دو ہمیں فرق سمجھ میں آ گیا، لام کئی اور لام امر کے اندر فرق سمجھ میں آ گیا۔ پہلے سیگے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، زبر اور جزم بتا دے گا ہمیں کہ وہ لام کئی ہے یا لام امر ہے، لیکن وہ سیغے جس کے آخر میں نون آ رہے تھے اس کا پکڑنے میں مشکل یہ ہوگا، اس کے لیے آسانی یہ ہوگا کہ جب اس کے شروع میں فا یا واو آئے گا تو وہ لام امر ہونے کی بنیاد پر اس لام کو جزم دے دے گا، اور لام کئی ہونے کی بنیاد پر ایز اٹ از کوئی سی شکل اختیار کرے گا، لام جر کے ساتھ شو کرے گا، جیر کے ساتھ شو کرے گا۔ کلیئر ہے جی؟ یہ تھا ہمارا 4 حروف جس کی وجہ سے فعل مضارع اخف ہوتا ہے، لہذا ہمارا فعل مضارع اخف بھی ختم، فعل مضارع خفیف بھی ختم۔ کسی کا کوئی سوال نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ تھوڑا سا ایک دو چیزیں پریکٹس کریں گے ہم جو ہم نے اب تک پڑھا ہے، اس کو کچھ جملوں کو بڑھائیں گے، دیکھتے ہیں کس کو سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی سوال مضارع اخف یا مضارع خفیف کے تعلق سے؟ وہاں بھی 4 حروف فعل مضارع کو خفیف کر رہے تھے، 2 ایکسٹرا ہم نے پڑھا تو میں نے بتا دیا تھا، اصل میں اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بعد میں ایک کئی چھپا ہوا رہتا ہے جس کی بنیاد پر تاکہ کا لفظ جو چھپا ہوا رہتا ہے اس کی بنیاد پر وہ اسم خفیف ہو رہے تھے، اور مضارع اخف میں بھی 4 حروف تھے جس کی وجہ سے فعل مضارع کو اخف کر رہے تھے، وہ کون سی؟ لم، لما، ان اور لام امر، لام امر، ٹھیک ہے نا، لی، یہ 4 حروف تھے، یہ تھا ہمارا فعل مضارع خفیف یا فعل مضارع اخف۔ اب ایک اور صورت اختیار کرے گی وہ ہے فعل مضارع فعل امر۔ فعل امر بہت مزہ آئے گا بنانے میں انشاءاللہ۔ فعل امر کا جو طریقہ میں نے جانا ہے اور جو میں نے اگلے بار بتایا تھا وہ طریقہ اگر آپ لوگوں نے جان گیا تو ہر ایک فعل کا فعل امر آپ چٹکی میں بنا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ چٹکی میں مطلب لکھ کے بنانا پڑے گا، ویسے چٹکی ماننے سے نہیں کچھ ہوگا جادو ٹونا والا۔ اب ہم ایک دو جملے لکھتے ہیں انشاءاللہ، اس جملے کے ذریعے سے ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے، اس کا جملہ کا ٹرانسلیشن ہم کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھتے ہیں کس کو کتنا ٹرانسلیشن سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیا ہے جی؟ لازہبن، اس کا ٹرانسلیشن کون کرے گا جی؟ لازہبن، غلط، نہیں غلط، میں ضرور جاؤں گا، ایک دم صحیح بتائی ثانیہ۔ یہ دیکھیں نون خفیفہ ہے، نون سکینہ ہے نا، جزم والا نون نظر آ رہا نا ہمیں، تشدد والا نون نظر آ رہا،
یہ دیکھیں صاف سمجھ میں آ رہا ہمیں کہ لا یذهبن. اب یہ نہ سوچو کہ جو پڑھے وہی بتاؤں گا. میں نے بولا جو پڑھے ہیں پیچھے اس کو لے کر آ رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے سوچا کہ میں یہی بتاؤں گا تو یہی ہوگا. نہیں, یہاں دیکھ لو نا آپ کو کیا آ رہا جی, نون شکیلہ ہے نا جی. تو نون شکیلہ آ رہا ہے. اذهبن, اذهبو تھا جی. اذهبو سے کیا ہو رہا تھا جی, پیش کو زبر میں بدلتا اور نون شکیلہ بیٹھ کر کے زبر کے ساتھ نظر آ جاتا. لا اذهبن, میں ضرور بھی ضرور جاؤں گا. کہاں جی, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جنت تو پہلے مکہ تو چلے جائیں. جی میں مکہ جاؤں گا ضرور. جنت میں ڈائریکٹ جانا ہے انشاءاللہ. پہلے مکہ چلتے اس کے بعد جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. لا اذهبن الى مکہ تھی, مکہ تھا. اچھا یہ مکہ تا جو ہے زبر کیوں ہے اس کے اوپر؟ یہ تو جر میں ہونا چاہیے. مؤنث ہے اور مؤنث جو ہوتا ہے غیر منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف کی حالت جر زبر کے ساتھ ہی شروع ہوگا. اور اگر میں نے یہاں پہ الف لام داخل کر دیتا تو یہ جر قبول کر لیتا, لیکن الف لام داخل نہیں کیا میں نے. نارملی مکہ میں الف لام داخل نہیں ہوتا. اگر عرب کرتا ہے تو استعمال کریں گے ہم, نہیں کرتا تو نہیں کریں گے ہم. تو لأذهبن الى مکہ, میں ضرور بھی ضرور مکہ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا جی. جی ٹرانسلیشن کریں. جی کیا ہے جی ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ لن یذهب زیدون, کیا معنی ہو رہا ہے اس کا؟ غلط. زید ہرگز نہیں جائے گا. زبردست. یہ ہرگز نہیں کے مفہوم پیدا کرنے کے ساتھ مضارع کو ماضی کے ساتھ نہیں بلکہ مستقبل کے ساتھ خاص کرتا تھا. لن یذهب زیدون, زید ہرگز نہیں جائے گا. کہاں نہیں جائے گا جی؟ فلحال بھائی تھی گھر کی طرف جائے گا ہی نہیں, ہو نہیں پڑا رہے گا, وہ کہیں نہیں جائے گا وہ. ماشاء اللہ. اچھا یہ بنا جی کیا مانا جی؟ امرتہ, کیا مانا ہوگا؟ دیکھا دیکھا لگ رہا ہے. پورا مانا بتائیے. امرتہ ان یذهب, امرتہ ان یذهب, کون ٹرانسلیشن کرے گا؟ ابھی لام امر لام امر لام امر 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 پڑھا رہا تھا تو امر کا معنی ابھی بھی پوچھ رہے ہیں آپ لوگ. میں نے حکم دیا امر تو. اچھا یہ کون سا, یہ امر تو کیا ہے, کون سا سیکھا ہے جی؟ کون سا فعل ہے, کون سا فعل ہے؟ بولیے کون سا فعل ہے یہ؟ فعل کون سا ہے یہ؟ فعل, فعل کون سا ہے فعل؟ نہیں کنفیوز بولیے. میں اس کو چاہتے ہوئے دیکھا. یہ نیا ترجمہ, یہ نیا ترجمہ ہوا ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. میں نے اس کو چاہتے ہوئے دیکھا. امر تو بتا رہا, میں تو میں تو ہاں میں نے اس کو حکم دیا. فعل ماضی ہے یہ. اچھا امارا سے فعل کی گردان کرے, فعل ماضی کی گردان کون کر کے بتائے گا؟ امارا سے فعل ماضی کی گردان, فعل ماضی کی ہمارا سے گردان کرے, کون کرے گا؟ ہاں کریں. ہاں امرتا, ہاں امرنا, ہاں امرنا, امرتا, امرتا, امرتما, امرتم, ہاں امرتما, امرتنا, امرتو, امرنا. زبردست.
अब कौन करेगा तुम्हारा? इसी 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 का गर्दान करें वापस से, सुन तो लिया, कौन करेगा वापस? कौन करेगा इसका गर्दान, हमारा काम? हम्म तुम, अमर तुम। ये अगर किसी बंगाली के सामने आप ये बोलोगे ना, तो आमार तुमार जो होता है ना, आमार का मतलब होता है मेरा, आमादेर माने आमार है ना, मेरा है, तुमार तुम्हारे, तुम लोग का है। तो वो बोलेगा कोई बंगला में कोई बात कर रहा है, उसको नहीं समझ में आएगा, तो ठीक है ना। अच्छा आते हैं, चलो इसमें मैं लिखता हूं, क्या है? अमर तू अय्यज़हबा, मैंने उसको हुक्म दिया कि वो चला जाए, मैंने उसको हुक्म दिया ताकि के वो चला जाए, ताकि नहीं आएगा, के अन के माने में आता ना, कि वो चला जाए। मैंने उसको हुक्म दिया कि वो चला जाए। हाँ निकल जाओ, मैंने उसको हुक्म दिया निकल जाओ, बेदखल हो जाओ। खराजा मिनल फसली, क्या होगा जी, क्या माना इसका? वो क्लास से निकला, वो क्लास से निकला। लियज़हबा क्या माना होगा जी? वो क्लास से निकला, वो क्लास से निकला ताकि वो चला जाए। अब हम अपनी जुबान में इसका तर्जुमा करेंगे, वो क्लास से निकला जाने के लिए, वो क्लास से जाने के लिए निकला, ठीक है ना। नॉर्मली इसका लफ्जी तर्जुमा होगा वो क्लास से निकला जाने के लिए, ताकि वो चला जाए, ताकि वो चला जाए, ये माना होगा जी। जी क्या जी? लम यज़हब ज़ैदुन, जैद हरगिज नहीं गया। इसका एक आम जुबान में मैंने बताया था, इसको अच्छे बनाने के लिए हमारे जुबान में होगा, वो गया ही नहीं, गया ही नहीं। लम यज़हब ज़ैदुन। अच्छा अगर मैं कहूं लम्मा यज़हबु ज़ैदुन, लम्मा यज़हब ज़ैदन क्या हो जाएगा जी? लम्मा यज़हब ज़ैदुन, वो अभी तक गया ही नहीं, अभी तक ना का माना मफहूम देता ना, अभी तक आना नहीं। तो यही है, ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा परेशान होने की, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यही कुछ था और यही कुछ हमने अब तक पढ़ा, बस थोड़ा सा जहन को ताज़ा करना था, जहन को ताज़ा हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा फेले अमर होगा, 2-4 और क्लासेस करेंगे इंशाल्लाह, फिर नया बैच शुरू होगा, फिर वहां से इंशाल्लाह फिर क्लास को शुरू करेंगे। बाकी किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो फटाफट सवाल कर लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए हमने अब तक जो पढ़ा है वो मैं एक बार रिवीजन कर दूं। फेले मुजारे खफीफ व फेले मुजारे अखफ क्या था जी? फेले मुजारे अपनी असल शक्ल से हटकर, जिसको हमने नॉर्मल कहा था आम फेले मुजारे, जिसको ग्रामर की इस्तिलाह में मरफू फेले मुजारे मरफू कहा जाता था, यानी जिसके आखिर में पेश आ रहा था शुरू के अल्फाज, शुरू के जो लफ्ज थे, तो उसको पेश आने की बुनियाद पर उसको मरफू कहा गया। तो यानी फेले मुजारे मरफू से हटकर दो अलग शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसको फेले मुजारे खफीफ या फेले मुजारे अखफ कहते हैं। फेले मुजारे खफीफ को ग्रामर की इस्तिलाह में फेले मुजारे मंसूब भी कहते हैं, और फेले मुजारे अखफ को ग्रामर की इस्तिलाह में फेले मुजारे मजजूम भी कहते हैं। फेले मुजारे खफीफ की तब्दीली ये आएगी कि जिसके आखिर में पेश वाले हफ्ते वो जबर से तब्दील हो जाएगा, जिसके आनी ऊना और ईना वाली आवाज जिसकी आ रही थी सारे के नून ड्रॉप हो जाएंगे। और जो यज़हबना और तज़हबना था, यह मोहन्नस का सिगा, गायब का और हाजिर का सगा था, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। 4 हरूफ की वजह से फेले मुजारे खफीफ होता था, वो था जी क्या था जी? लन, अन, कई और इज़न, ये 4 हरूफ थे, इनकी वजह से फेले मुजारे खफीफ हो रहा था। इसके अलावा हमने 2 लफ्ज और पढ़े थे, 2 अल्फाज हमने और पढ़े थे, 2 हरूफ हमने और पढ़े थे, मादरत 2 हरूफ हमने पढ़े थे, लाम जो ज़बर के साथ आ रहा था और हत्ता। इसके अलावा भी बहुत से हरूफ थे जिसकी वजह से फेले मुजारे अखफ खफीफ नजर आ रहा था। 2 हमने पढ़ा, उसके बाद हमने फेले अखफ को देखा, फेले मुजारे अखफ को देखा। फेले मुजारे अखफ के अंदर क्या शक्ल तब्दीली की? जिसके आखिर में पेश आ रहा था उसको जज़म कर दे रहा था, और बाकी तब्दीली वही जो खफीफ पे था।
اس کے بھی 4 حروف تھے جس کی بنیاد پر فعل مضارع اخف ہو رہا تھا. کیا تھا جی؟ لم، لما اور ان شرطیہ ہم نے پڑھا، اور ابھی لام امر. لام امر، ان 4 کی وجہ سے فعل مضارع اخف ہو رہا تھا. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل تھا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بنیاد اب اسی کو مضبوط کریں انشاءاللہ. اسی سے آپ بہت سی چیزیں سیکھنا، جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن کی ایک آیت کو اچھے طریقے سے اینالائز کیا، مکمل طور پہ خود بخود کیا. الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی خود بخود کیا. تھوڑا سا ذہن دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اگر مائنڈ دیں گے تو انشاءاللہ بیسک مضبوط ہو جائے گا نا آپ کا. میں بتا رہا ہوں 70 to 80% آپ کا عربک مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ایڈوانس آپ کو خود بخود آنا شروع کر دے گا. اس کے لیے پھر الگ سے کلاس ظاہر باتیں لینی پڑے گی، لیکن آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تو بنیاد کو مضبوط کریں، ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو جو پڑھ رہے ہیں آج کل آئے گا نیا کلاس، پھر آگے کا بھول جائیں گے، پھر آگے کا پڑھنا. ایسے نہیں، پیچھے کا یاد رہے گا تو آگے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس جو ہمارا ہوگا فعل امر ہوگا. فعل امر بنانے میں بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. فعل امر ہوگا، سیکنڈ پرسن کو ہم حکم کریں گے کہ تو بیٹھ، تو داخل ہو، تو باہر جا، تو ادھر آ، تو پانی لا. تو یہ جتنے بھی ہم حکم کرتے ہیں نا، انشاءاللہ آپ گھر میں حکم چلائیں گے عربی میں، ٹھیک ہے نا. عورتیں کچھ زیادہ ہی چلاتی ہے حکم، اور جو شادی شدہ وہ مردوں پہ نہ زیادہ حکم نہ چلائے. تو عربی میں نہ انشاءاللہ چلائیں گے بھی تو عربی میں چلائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو جو حکم چلانا ہوگا عربی میں چلائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس ہوگا جمعہ کے دن انشاءاللہ. اس کے بعد 2-4 کلاسز اور ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہوگا. جی اور کوئی سوال وغیرہ؟ کوئی سوال نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.